السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے، اور جس طریقے سے پولیس لاہور ہائی کورٹ میں جس طریقے سے اپنے وہاں دلائل دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج میں سینئر اینالسٹ ہیں، تجزیہ دیتے ہیں، بڑا زبردست اور غیر جانبدار تجزیہ دیتے ہیں، میجر ریٹائر آصف موان صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کیسا دیکھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے یقین دہانی تو عدالت میں کروا دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم عمران خان صاحب کی کل جو پیشی ہے سیشن کورٹ میں اس پہ جو ہے ہم فل پروف سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی شکریہ طیب، السلام علیکم تمام لوگوں کے لیے۔ طیب، اس چیز کو میں بالکل ایسے دیکھتا ہوں کہ خان صاحب نے کل بھی رات میں خطاب میں، جو ہمارے پاس رات کی شام میں، انہوں نے خطاب میں اپنے یہی بات کی ہے لوگوں سے کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا، اس راستے سے ہٹانے کے لیے آیا وہ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، جیسے خان صاحب نے کہا کہ ان کو بلوچستان لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے ان کو اٹھا لیتے ہیں، گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ یقیناً ان کو ایسی جگہ پہ لے جائیں گے۔ زمان پارک میں تو لوگ لاہور سے فٹافٹ پہنچ جاتے ہیں، لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے، گڑھ میں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کی پوری کوشش حکومت کی ہو رہی ہے، وہ جائز یا ناجائز طریقے سے، اگر وہ ان کو لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلوچستان، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون ان کے پیچھے پہنچے گی۔ اور خان صاحب نے بڑا کلیئر یہ بتایا ہے کہ 18 تاریخ تک جب ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل موجود تھی، تو اس سے پھر 4 دن پہلے حکومت کو کیا سوجی، کیونکہ خان صاحب نے شاید اپنے جلسے کا اعلان کر دیا، حکومت کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو گئی ہیں، حکومت بالکل پریشان ہے کہ اب خان صاحب جو ہے نا وہ جلسہ کریں گے تو پھر وہ پبلک نظر آئے گی، پھر پوری سپورٹ عوام کی نظر آئے گی، تو انہوں نے یہ بیوقوفی کی کہ کہا جی ہم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ خان صاحب پیش ہو رہے ہیں جی، ابھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل پیش ہوں گے عدالت میں۔ ہم نے کبھی بھی پارٹی کو یا کسی بھی بندے کو قانون سے اوپر نہیں سوچا۔ اب اس سارے معاملے میں جو حکومتی کوشش ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں انہوں نے زمان پارک میں جتنی بربریت اور جتنے تشدد کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کس طریقے سے ٹیئر گیسنگ کی ہے، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے فائرنگ کی ہے، اور خاتون جو ہے نا وہ آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کے اوپر، خواتین کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اتنی ٹیئر گیسنگ کی ہے کہ بچے، خواتین، جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کریں ابھی، یعنی وہ ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز جس کے لیے سپریم کورٹ نے 5 ججز نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ الیکشنز جو ہے نا وہ جائز ہے، 67% پاکستان کی آبادی اس ٹائم پہ پارلیمنٹ سے محروم ہے۔ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تو یہ مختلف حربوں سے، مختلف بہانوں سے اس کو جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرا جو سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے ہمارے پاس شاید اتنی صاحب آپ کیا جوان سمجھتے موجود ہیں نہیں کہ ہے کہ آپ کے تجزیے میں، آپ کے نقطہ نظر میں، کیا یہ الیکشن موجودہ حکومت کروانے میں سنجیدہ ہے؟ یا وہ تو نظر آ رہی ہے بظاہر تو سنجیدہ نہیں نظر آ رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن ہو پائیں گے؟ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کبھی بھی انہیں 90 دن سے آگے میں نہیں جانے دوں گا، 90 دن کے اندر اندر ان کو الیکشن کروانا ہوں گے۔ سر اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں طیب، یہ ایک مقابلہ ہے، یہ ایک جنگ ہے۔ میں تو اس کو ہمیشہ بالکل جیسے خان صاحب کہتے ہیں، میں ایگزیکٹلی ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے، اور جہاد یہ ان باطل قوتوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا، جو کہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کریں۔ اور اس کرپشن میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پہ ملوث ہیں، اور اسی لیے وہ خان صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ دیکھیں ایک جنگ ہے، اس میں جو پارٹی جو زیادہ ثابت قدم رہے گا وہ جیتے گا۔ اس ٹائم پہ کیونکہ حکومتی پوری مشینری جو ہے وہ ساری عمران خان اور پارٹی کے خلاف کھڑی ہوئی۔ آپ نے دیکھا جیسے ہم نے بھی بات کی ہے کہ جو لاہور میں انہوں نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا، کون سے رینجرز ہیں، کون سی فوج ہے جو اپنی لوگوں کے اوپر، یہ پولیس کی پوری انہوں نے وہ نفری بلوائی ہوئی تھی، وہ اپنے لوگوں کے اوپر اگر اس طریقے سے حملے کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا وہ زرتاج گل کو اور خواتین کو اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو، وہ کیسے اپنے آپ کو بچانے میں جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر حکومت الیکشن کرانے میں ذرا طور پہ بھی سنجیدہ ہوتی یا کوئی بھی ادارہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوتا، تو یہ جو کل پرسوں 2 دن جو واقعات ہوئے یہ کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں ہماری کوشش پوری ہے، ہم اس ٹائم پہ پوری عوام کو یہ گھر گھر یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو ملک جو ہے نا وہ آگے کسی بھی طرف جا سکے گا، ورنہ آگے تو صرف تباہی دیکھ رہے ہیں ہم،
मैनेजर साहब कैसा देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? इमरान खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ कि मुझे कत्ल करने का, और मुझे ये कभी ये कोयटा में मेरे खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, और मेरे पास 82 से 85 उन पर इस वक्त FIR जो है वो टोटल मिलाकर हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जान को अभी भी जो नहीं नजर आदर पिचोटा साहब है, वो जो सेशन कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की, वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी को अदालत जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम करे तो हम कल उन्हें पेश कर देते हैं इस्लामाबाद वाली सेशन कोर्ट में, जफर इकबाल वाली अदालत में, तोशा खाना वाली। देखिए तैयब, इस टाइम पे इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती चीज मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि वो शख्स सिर्फ एक शख्स नहीं है, वो शख्स एक पूरा नजरिया है। वो शख्स इस टाइम पे पाकिस्तान की तरक्की की और पाकिस्तान को एक जो खुददारी का सबक उसने पिछले 26 सालों में इस कौम को देने का कोशिश की है, वो शख्स उसी नजरिए पे खड़ा हुआ और हम उस शख्स को वो नजरिया समझते हैं। अगर पाकिस्तान ने खुददारी के साथ कहीं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो उस एग्जिस्टेंस के लिए, उस सालमियत के लिए इमरान खान की जान जो है वो हमें बहुत से ज्यादा जरूरी। अब आपके सामने ये सारी की सारी चीज कि ये लोग इस टाइम पे इमरान खान की जान के दर पे, क्योंकि इन्होंने देखें पहले कोशिश की कि इमरान खान को किसी तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए, इन्होंने कोशिश की कि उनको किसी तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, मतलब कितने उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के बेहुदा इल्जामात और बेहुदा चीजें लगाई। उसके बाद उन्होंने इनको 88 केसों में, जैसे आपने कहा, तो उन्होंने उसमें उलझा दिया। तो अगर ये किसी तौर पे भी इनको इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट विल बी, मेरा अपना जो नजरिया है वो ये समझ आती है कि वो इसके बाद इमरान खान साहब को कहीं दूर दराज मकामात पे ले जाएंगे और फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक अदालत से दूसरी अदालत का चक्कर काट रहे हैं। तो इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है इस टाइम पे। पाकिस्तान को इमरान खान से ज्यादा शायद और किसी की जरूरत नहीं। मैं सब क्या कहेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा के पूरा फुल ग्राउंड खाली छोड़ा गया है कि वो जलसे भी कर रही हैं, वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी कर रही हैं, जबकि 2 दिन पहले आप भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो ना ही कोई जलसा करने की इजाज़त दी जाती है, उनके कारकुनान को दफ़ा 144 नाफज कर दिया जाता है और फिर उनके कारकुनान पर तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। कभी भी हमने पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतना ख़तरनाक किस्म का तशद्दुद नहीं देखा, वो भी सियासी कारकुनान पर। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बहुत सारे कारकुनान को इस वक्त रास्ते में लिया हुआ और अभी भी IG पंजाब ये फरमा रहे हैं कि वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तामील अदालत की तामील करने के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इजाज़त दें, वो इस पर असरार करें। तो आप कैसे देखते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दाम जो कर रही है और जिस तरीके से ये हुकूमत शेलिंग बरसा रही है और एक्सपायर्ड शेल जो बरसाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? कि इस हवाले से क्या कहेंगे? पूरा इंटरनेशनल दुनिया इस वक्त इसकी मजम्मत कर रही है इस हवाले से। तो ये इसमें देखें बड़ी, ये पाकिस्तान को इन्होंने पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बना दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, कल भी मैं वहाँ पे कैनबरा में था और वहाँ पे एक मेरी बहुत सीनियर आदमी से गुफ्तगू हो रही थी, पार्लियामेंट में था वो, उनसे मेरी बात हुई तो उसने कहा जी मैं पाकिस्तान गया था को 5-6 साल पहले, और जब मैंने उनको बताया कि मैं पूरी रात सो नहीं सका और पूरी रात में जो ये सारी कार्रवाई, क्योंकि हमारा और आपका 6 घंटे का डिफरेंस है आजकल, तो उस 6 घंटे में हमारे पास रात थी और आपके पास वहाँ शायद शाम चल रही थी, तो पूरी रात में सोया नहीं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लोगों के लिए परेशानी। जब मैंने उस पार्लियामेंटेरियन से बात की तो उसने आगे से मुझे कहा यस इट इज वेरी सैड कि इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान में, उसने कहा कि ये वो पेट्रियाटिक, वो मुहिब वतन ये वजीर आजम था आपका, जिसको पता नहीं किन लोगों ने किस वजह पे हटा दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जो ह्यूमन राइट्स है और जो लोग इन सारी चीजों को समझते हैं, वो जैसे आपने बताया कि उनमें एक्सपायर्ड शेल, जब मैंने उससे थोड़ी सी बात की तो उसको सारी खबर थी। उसने कहा कि जी हम ये देख रहे हैं कि वहां पे लोगों के ऊपर एक्सपायर्ड शेल्स चलाए गए हैं, तो ये कौन सी जेनेवा कन्वेंशन भी ये कहता है कि जिस टाइम पे आप इवन दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, यानी जिन कौमों के साथ आपकी दुश्मनी इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड होती है, जब उनके साथ भी लड़ाई करते हैं तो देयर आर सम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, और इन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की गैर मौजूदगी में ये अपने लोगों पे, अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने लोगों के ऊपर जब ये इस किस्म की एक्सपायर्ड शेल चला रहे हैं और वो पैलेट फायरिंग कर रहे हैं, तो आप इसको बर्बरियत से ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। ये मतलब शर्मिंदगी है पूरी दुनिया में। और साथ में आपने बात की कि मरियम नवाज को इन्होंने जो प्लेइंग फील्ड दी है, उसमें आप उसी दिन जिस दिन इमरान खान के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था, जमान पार्क एक जो है ना वो सियासी से ज्यादा आगे जंग का अखाड़ा बना हुआ था,
تو اس دن عمران ریاض خان صاحب کو سن رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کچھ 7-8 ایونٹس جو ہے نا وہ لاہور میں ہوئے ہیں. اگر انہوں نے، اور خان صاحب نے دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر بتائی کہ پارٹی نے ایک پراپر پروسیجر کے مطابق ایک دن پہلے انہوں نے پوری پولیس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے روٹ کی بھی تعیناتی کی، پرمیشن لی، سارا کچھ جب ہو گیا، اچانک جب صبح کو ہم نے میسج پاس کر دیے لوگوں کو ہماری پارٹی کے لوگ تیار ہیں اور وہ آ رہے ہیں ایک پرامن ریلی. اور ریلی کس لیے نکال رہے ہیں؟ بیکاز الیکشن کا جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے اس کی الیکشن کی. تو صبح اچانک اٹھتے ہیں اور اس پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے اوپر دفعہ 144 لگی. اینڈ وہ لوگ جو ہے نا وہ جس طریقے سے انجانے میں پکڑے، بزدل جس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا بزدل دشمنوں، یہ ان سے بھی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں. اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس ساتھ ساتھ مریم نواز کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ ایک، جب مریم نواز کے کردار کی بات کریں اگین پھر وہ خواتین بیچ میں جمپ کر جاتی، لیکن ہمیں سارا پتہ ہے کہ ان کا کردار کیسا رہا ہے. انہوں نے جو ساری چیزیں کی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، انہوں نے کہا جی میرے پاس فلموں کی جو ہے نا وہ ویڈیوز موجود ہیں، تو وہ گندی ویڈیوز کے ذریعے اگر پاکستان کے لوگوں کو بلیک میل کر کے، جو طاقتور کے ان کے لوگوں کو اگر وہ بلیک میل کر کے اپنے لیے فیلڈ کو سمجھتی ہیں کہ جی ان کے لیے بڑی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی. پی کے 2 حلقوں سے وہ لڑ رہی ہیں، وہ 3 حلقوں سے ایک اور خاتون لڑ رہی ہے. ان کو عوام نے اس دفعہ گندے انڈے بھی نہیں مارنے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ تھنک کہ یہ لوگ اس قابل بھی ہیں. آپ خود دیکھیں کہ عمران خان کہتا ہے میں مینار پاکستان بھر دوں گا اور یہ اسے گھبراتے ہیں. ان کے اپنے جلسے شادی ہالوں میں بھی نہیں بھر، یعنی اس میں بھی کرسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ لاسٹ کا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کس طرح، جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، خاص طور لاہوری اور جو نوجوانوں میں جو اس وقت ہم نے پہلی بار جذبہ جنون دیکھا. پہلے میڈیا ان پر تنقید کرتا تھا کہ یہ تو برگر والے ہیں اور یہ تو جو ہے وہ رات کو بس وہ گانا باجا ہوتا ہے تو بس ناچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب تو انہوں نے ثابت کر دیا پاکستان طریقے سابق کارکنان نے کہ وہ واقعی عمران خان کے ساتھ سچی سچی اور مرنے مٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اور صرف عمران خان کیونکہ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، تو تب عمران خان کے ساتھ پوری قوم ساتھ یکجا کھڑی ہے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں سر، کیا پیغام دیں گے پاکستانی قوم؟ تو یہ ویری کوئکلی میں آخر میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا خان صاحب کے میسج کے مطابق پاکستانی قوم کے لیے بھی، جو پاکستان میں لاہور میں موجود تھے لوگ، جو لوگ لاہور اور سے باہر سے آئے تھے، کے پی کے سے آئے تھے، زرتاج گل اپنا جیسے قافلہ لے کے، اور مختلف لوگ جو ہے نا وہ اپنی جگہوں سے اپنی ٹیموں کے ساتھ پہنچے، میں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی بات کہ وہ لوگ اس ٹائم پہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ جی کون حق ہے اور کون نہیں، لیکن ہم جب آپ سے کسی غیر قانونی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم حق پہ کھڑے ہوئے، یہ پارٹی حق پہ کھڑے ہوئی. تو حق پہ کھڑے رہنے والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا، بیکاز ہوتا یہی ہے کہ جس ٹائم پہ جو ثابت قدمی، جو استدلال اور جو آپ پرعزمی کا جو ہے نا وہ کریں گے، اگر آپ اس چیز کا ڈسپلے کریں گے تو تب آپ کامیاب رہیں گے. ہمیشہ دشمن کے قدم اکھاڑنے کے لیے، بدقسمتی ہے کہ دشمن ہمارے اندر موجود ہے، لیکن جب دشمن ہمارے اندر موجود ہے تو میں ایک بات کہوں گا، سورہ حجرات میں نے 3-4 دن پہلے پڑھی اور اس میں نے ایک آیت نمبر 9 نوٹ کی، اور اس میں یہ تھا کہ اگر مومنوں کے، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اگر وہ دشمن ہمارے اندر موجود ہے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور خان صاحب کو اس ٹائم پہ، پاکستان کو خان صاحب سے زیادہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور خان صاحب کو بچانے کے لیے پاکستان کا ہر مرد، نوجوان، ہر عورت، ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں سب لوگوں کو، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کھڑے رہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ عاصم عوان صاحب، جو کہ اپنا غیر جانبدارانہ جو ہے تجزیہ بھی دے رہے تھے، اور پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی، ان کے ورکرز کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ، اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. بالکل درست فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے بندہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب بھی بڑا صبر کے ساتھ، عمل کے ساتھ آگے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ساتھ ہے کیونکہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی عوام کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو، اس فاسد گورنمنٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے عمران خان کو مارنا بھی چاہتے ہیں، عمران خان کو بلیک میل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان پر ہر طرح کا انہوں نے غیر اخلاقی بھی، انہوں نے ہر طرح کی ان کی کرکٹرائزیشن کی ہے، ان کی کردار کشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر طرح سے وہ بے نقاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اور یہ ناکامیاں ان کے منہ
منہ پر عیاں ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو پروگرام سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کہانی و ناظر ہو۔ خدا حافظ۔